علیکم ناظرین، SN TV کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد امتیاز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ ناظرین، اگر ہم پرائیویٹ سکولز کی بات کریں تو پرائیویٹ سکول جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، اس کو کہیں گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنے ہی تمام اخراجات کو مینٹین کرنے، اپنی ہی پالیسیز کے ساتھ اپنے ادارے کو چلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سکول بہتر انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا اپنے تعلیمی اداروں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کا اپنے اساتذہ پہ چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ اساتذہ کا اپنے اسٹوڈنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی گورنمنٹ اسکول بند بھی ہو گئے ہیں، نہ وہ اچھا رزلٹ دے سکے ہیں۔ گورنمنٹ کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس اپنے تعلیمی اداروں پہ رکھنا چاہیے، اپنے اساتذہ پہ رکھنا چاہیے، اساتذہ کو اپنے اسٹوڈنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، تب ہی جا کر گورنمنٹ تعلیمی ادارے بھی ایک اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سکولز کو گورنمنٹ کی ایک مالی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں اگر اساتذہ سنسیئر ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سکولز میں جو ہے تعلیم فری دے رہی ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے ہماری تعلیمی لحاظ سے۔ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، چاہے فیس دے کے دلائیں، لیکن یہ ہے کہ تعلیم ملنی چاہیے، اسٹینڈرڈ کی تعلیم ملنی چاہیے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر چیک اینڈ بیلنس ہو گورنمنٹ سکولز کے اوپر اپنی گورنمنٹ کا۔ پرائیویٹ سکولز کے ایک پرنسپل جو ہے مدر کیئر سکول ہے سوہان میں، اسلام آباد میں، تو ان کے پرنسپل جو ہے نیاب رفیق صاحب نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایک اور برانچ بنائی ہے جس میں ہم نے تعلیم فری کی تھی، بچوں کے لیے نصاب فری کیا تھا، لیکن والدین نے اپنے بچے تو داخل کروا دیے، لیکن اتنے زیادہ وہ سنسیئر نہیں ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے۔ وہ کبھی بچے چھٹی پہ رہے، کبھی بچے کیا کہتے ہیں بغیر یونیفارم کے آ رہے ہیں، کبھی بچے بغیر بکسز کے آ رہے ہیں، لیکن ان کو بادر نہیں کرتے پیرنٹس جو ہیں اگر ان کو فری تعلیم دی جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ فری چیز کا جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی جاتی جب تک وہ پیسے سے خریدی نہ جائے۔ اگر تعلیم کو پیسہ دے کے اگر حاصل کیا جائے تو اس کی اہمیت ہے، اسی لیے تو جو ہے انہوں نے اپنے دوسری برانچ میں بھی جو ہے فیس کا شیڈول بنایا۔ تو ناظرین، نیاب رفیق صاحب نے ہمارے نمائندے سے کیا بات کی، آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ان کو سناتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ناظرین آئیے۔ تو پرائیویٹ سکولز ہیں، دوسری طرف گورنمنٹ سکولز ہیں، آپ کی نظر میں سر دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ لوگ اپنی ایفرٹ کے ساتھ تھوڑا کچھ بہتر رن کر رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں تو ابھی حالت بہت بری ہو گئی۔ ابھی پنڈی میں تو 2-4 بند ہوئے ہیں، سرکاری اسکول بند ہو گئے ہیں جن میں 4-4 ہزار بچہ تھا۔ اس کے اوپر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، 4,000 بچہ ہو اور اسکول بند ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اب وہ وہاں پہ پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، ٹیچرز میں لڑائیاں ہیں، بچوں میں لڑائیاں ہیں، تو پھر وہ ان کو بند کرنے پڑے، اس کو انہوں نے بلڈنگ ہی کسی اور کام کی تھی۔ تو سرکاری اسکولوں میں مانیٹرنگ نہیں کر رہے بالکل، وہ بھرتیاں پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں میرے خیال میں زیادہ تر سفارش پہ چل رہا ہے کام، اس وجہ سے وہ ان کو پھر بعد میں مانیٹر بھی نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے وہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، گورنمنٹ نے ایک نعرہ لگایا پڑھا لکھا پنجاب کا، اس پڑھے لکھے پنجاب میں انہوں نے اپنے اسکولوں میں تعلیم فری کی، نصاب فری کیا، انگلش میڈیم اسکولز کیے، پھر یونیفارم بھی بچوں کو ساتھ دینے لگ پڑے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان پالیسی سے تعلیمی میدان میں کوئی بہتری آئی ہے، یا گورنمنٹ نے یہ پالیسی اس لیے بنائی کہ والدین کا رجحان پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر گورنمنٹ اسکولز کی طرف لایا جائے؟ ان کی ایک پالیسی ہے، لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے چیزیں فری کی وہاں پہ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، زیادہ بالکل فری کرنے کا کوئی کچھ نہیں بنتا، اس کو منیمم پرائسز کے اوپر لے ہیں، ٹھیک ہے، جو عام پبلک جو ہے افورڈ کرے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے کام چلائیں۔ اچھے ٹیچر کا کیوں سرکاری میں بھرتی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کچھ آگے جانا چاہتے ہیں، پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کا وہ قدرت کو نہیں ہوتا، تنخواہیں زیادہ ہیں، وہ سفارش کے اوپر وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ تیار معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں تمام کا اپنا ہی ایک قبلہ ہے، یعنی کہ کسی نے ایکسفورڈ لگایا، کسی نے افاق لگایا، کسی نے گرامر، یعنی کہ ہر اسکول نے اپنا ہی ایک نصاب لگایا ہے، ایک نصاب نہیں۔ سر اس کی کیا وجہ ہے کہ الگ الگ نصاب پرائیویٹ اسکول کیوں لگاتے ہیں؟ عمران خان صاحب
صاحب نے جو ایک نصاب کرنے کی کوشش کی تھی جی وہ بھی بڑا عجیب کام کیا ہے. وہ ہر ادارے نے اپنی ہی کتاب کے اوپر زیادہ تر وہ اسٹیمپ لگوا لی ہے, ٹھیک ہے, اور چل رہا ہے وہ. اس کے بیچ میں کچھ اور اسٹوریز ہیں, اس کے بیچ میں کچھ اور معاملہ ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ایک نصاب ہونا چاہیے اور ایک لینگویج میں ہونا چاہیے صحیح تاکہ آپ کی ترقی ممکن ہو. صحیح. ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جس اسکول کے اندر آکسفورڈ کا نصاب ہے وہ بڑا اچھا اسکول ہوتا ہے, ہمارا تو بچہ اسی اسکول میں جائے جہاں آکسفورڈ ہوتا ہے. پیرنٹس میں سر آکسفورڈ کا فوبیا کیوں ہے؟ لیکن وہ انگریزوں سے ہمیں شروع سے محبت ہے, صحیح. ٹھیک ہے, وہ جب سے گئے ہیں تب سے ہم اس محبت کو باہر نہیں نکالتے. اگر ہم نے انگریزی پڑھانی ہے بچوں کو تو پھر یہ جان لیں کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ ان سے آگے نہیں جا سکتے. ہمارے چند لوگ چلے جائیں گے, ساری من حیث القوم آپ آگے نہیں جا سکتے. صحیح. اس کے لیے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, وہ ہمیشہ یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ جی انگلش کے اوپر زیادہ توجہ ہے, اردو اب بھول ہی گئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کسی بھی روٹس بیکن ہاؤس کے ایسے بچے کو دیکھ لیں, اس کو اردو آتی نہیں ہوتی, وہ بے شک میٹرک کا ہو, اس کو آپ کوئی چیز دے دیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہے, یہ سمجھنا ہی دشوار ہو جاتی ہے. اس کو اردو کی خبریں سنا دیں تو وہ کہتا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں, مجھے آدھی سمجھ آئی آدھی نہیں سمجھ آئی, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی لینگویج کو کھو دی اس وجہ سے, اور جو بندہ اپنی لینگویج کھو دیتا ہے وہ پھر وہی ہوتا ہے کبا چلا ہنس کی چال, اپنی جال بھی بھول گیا, ٹھیک ہے, بالآخر یہی والا مان. صحیح. تو آکسفورڈ بہتر بکس بناتا ہے انگریزی میں, ٹھیک ہے, لیکن آکسفورڈ کو جن اسکولوں میں لگایا جاتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز رکھے جاتے ہیں وہ بھی زیادہ اچھے رکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ آپ کو وہ والے اسکول جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ آکسفورڈ زیادہ بہتر رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. ورنہ آفاق اس وقت بہت اچھا ہے جو پاکستان کا اپنا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت اچھی کتابیں ہیں, اور ہے ان کی بھی بہت اچھی ہے, ڈابا ہے ان کی بھی اچھی ریسرچ کر لی, ٹھیک ہے. ان تینوں کو آپ دیکھیں, یا اس کے علاوہ بھی ہوں گے جن کا ذکر ابھی میں نہیں کر پایا, ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھیں تو یہ ان کے مقابلے کے کسی طرح بھی کام ہے. صحیح. رائٹ. اچھا, ہمارے پیرنٹس کو شکایت ہے پرائیویٹ اسکولس کے کہ وہ کہتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے جو مالکان ہیں یا پرنسپل حضرات ہیں وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے بچے کو بچہ نہیں بلکہ ایک گدھا بنا رہے ہیں. نصاب کا بوجھ بہت زیادہ ڈال دیا جاتا ہے, بیگ اتنا ہیوی ہوتا ہے بکسز کا کہ بچے کا اپنا اتنا وزن نہیں ہوتا. سر اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سلیبس زیادہ ہو گیا ہو, ٹھیک ہے. سلیبس زیادہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ لگاتے جا رہے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل جو ہے پروسیجر کو فالو کریں تو وہاں پہ بھی چیزیں بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں. اب نالج ہر روز اتنا زیادہ آتا ہے کہ بچے کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے آپ کو زیادہ پڑھانا پڑتا ہے. ہمارے زمانے میں جو چیز ہم نے میٹرک میں پڑھی ہے وہ 6ٹھی میں پڑھ رہا ہے بچہ, 7ویں میں پڑھ رہا ہے بچہ, ٹھیک ہے. تو یعنی نالج اس طرح پیچھے آیا ہے, نئی ریسرچ آئی ہے, وہ آگے آ گئی ہے. اب وہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو بچے آ رہے ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی ہے. والدین اس بات کو سمجھتے نہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر کتابیں زیادہ کر دی گئی ہیں, جبکہ کتابیں زیادہ کرنے سے نالج بھی زیادہ ہو رہا ہے اگر وہ اس کے اوپر محنت کریں. اگر وہ گھر میں نہ محنت کریں اور صرف جب اپنی باری آئے کہ محنت کروانے کی تو اس وقت یہ سوچیں کہ یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے لہٰذا اب یہ کہا جائے کہ کتابیں زیادہ ہیں, تو پھر وہ ایسی صورتحال ہے. تمام میرے خیال میں پرائیویٹ اسکولوں میں جتنی بھی کتابیں لگائی جاتی ہیں ان کو ان دا اینڈ ختم بھی کروایا جاتا ہے. صحیح. سر آپ کا اسکول کس لحاظ سے مختلف ہے باقی اسکول سے جو آپ سمجھتے ہیں ہم یہ اپنے اسکول میں دے رہے ہیں باقی اسکولس میں ان چیز کا فقدان ہے؟ ہم نے یہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا فونکس کا. ہم ٹوٹلی فونکس بیس
اسکول ہیں اس کے اوپر ہم آوازوں کے ساتھ بچوں کو لنک کر کے پڑھانا شروع کرتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کا بچہ 1 سال کے بعد ہی کچھ ورڈز لکھنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تین حرفی حروف جو ہیں وہ لکھنے لگ جاتا ہے. وہ جو چیز سنتا ہے اس کو لکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرا سسٹم ہے وہ اس کے بیچ میں بچہ جب تک 5-6 سال کا نہیں ہو جاتا وہ کوئی چیز سوائے حروف تہجی کے یا الفابیٹ کے لکھ نہیں پا رہا ہوتا, کوئی ورڈز نہیں لکھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے تو ایڈوانس مانٹیسری کے بچے اچھے خاصے لفظ بنا رہے ہوتے ہیں. 3 حرفی لفظ جو ہے ہمارے جونیئر مانٹیسری میں بن رہے ہوتے ہیں. پلے گروپ میں ہمارے جو ہے ساؤنڈس چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو صورت حال ہے اس سے بچوں کی لینگویج امپروو ہوتی ہے. اور ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے بچے کو لینگویج بہت اچھی پڑھا لیں. اگر ہماری اردو اور انگلش اچھی ہو جائے تو آگے ہم سائنس بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم کوئی بھی کمپیوٹر بھی پڑھ سکتے ہیں, جو بھی چاہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کی لینگویج ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ آپ کے لیے مشکل کام ہے. صحیح. یہ تھے مدر کیئر اسکول کے پرنسپل نایاب رفیق صاحب جو اپنی باتوں کا اظہار کر رہے تھے. یقیناً آپ ان کی باتوں سے اتفاق بھی کریں گے, اختلاف بھی کریں گے, لیکن جو سچ ہے وہ چھپنا نہیں ہے. سچ ہی رہتا ہے, وہ ہمیشہ نظر پہ آتا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کون سا سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر بہتر کام کر رہا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر بہتر کام کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے بچے بھی جو ہے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں, آپ بھی بہتر طریقے سے جو ہے جانتے ہیں. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. جاتے ہوئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور مزید زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگے زیادہ سے زیادہ ہمارا میسیج جو ہے پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں, اپنے گھر کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.